الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللہ پاک نے حمد سنا. یہ حد تعریفہ حمدہ ثناء اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے نے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات لکھا کروڑا اربع درود ہوں. دوستوں اور بزرگوں، چوتھے سپارے کے اندر ایک چھوٹی جی آیت تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ایک انسان نے ضرور موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام سے فرمایا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تیسرے مقام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے مقام سے سورہ ملک کے اندر فرمایا الذی خلق الموت. سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو پیدا کیتا. انسان کی زندگی عارضی ہے. یہ مقام عارضی ہے. یہ جہان چھڑ کے اللہ کے دربار سے جانا ہے. اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میں جہان چھڑ جانا ہے، دنیا چھڑ جانی ہے، تو پھر اللہ کی نافرمانی بندہ کدے بھی نہ کرے. دنیا جیسا نے سمجھا کہ پر دولت ہوئے، پیسے ہو، مربے کا مالک ہوئے، کاروبار اس کا وسیع ہوئے، ایسا کہتے بھی بندہ بڑا کامیاب ہے، جس کو بڑی دولت ہے. یہ تو فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت والے دن جو پورا بدلہ دیتا جائے گا مال کا. کامیاب انسان وہ ہوئے گا جڑا جہنم دی اگ کو بچا لیا گیا.
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بندے ہو ایک نہ ایک دن تساں جہان چھڑ کے میرے پاس آنا وا تے کامیاب وہ انسان ہوئے گا جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر اپنے رب نو راضی کر لے گا، اپنے رب دے نال ہم کلام اس طرح ہوئے گا جدوں نماز پڑھے گا اللہ نال گلاں کرے گا۔ کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان دے وقت دے اندر لکھ دیتی ہیں، فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ لوگوں دن کو یاد کرو چلو ساری زندگی دا پورا حساب کتاب تمہیں دیتا جائے گا۔ بندہ جو بالغ ہوتا ہے نا، بالغ 15 سال کی عمر کے اندر، یہ بھی اگلے مسئلے کی روح نہ تم دستے میں انسان بالغ کو ہوتا ہے۔ حدیث پاک جو آتا ہے بالغ انسان وہ ہوتا ہے جو دیر رات پار آ جائے، یہ بلوغت انسان دی۔ اس کے بعد پھر ہر عمل لکھیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان تیرے موٹے ہوتے دو فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے، جنہاں دا نام کرامۃ کاتبین ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ انسان اپنی زبان کی جڑا لفظ کڑدا فوراً نوٹ کرنے واسطے تیار بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ۔ اور جڑا بندہ جہنم کو بچا لے گیا بندہ کامیاب ہے اور جنت کا وارث بنا دیتا گیا۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سنو سارے کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جدو بندہ دنیا تے نیک اعمال کرتا وا، اللہ نو راضی کرتا وا، اللہ دے ہاں بندہ مقرب بن جاندا تے اللہ تبارک و تعالیٰ سماواں تے بیٹھ کے اعلان کردے نے میرے فرشتوں دیکھ لو 277 کعبے دے اندر ایک بندہ میرے کو ڈری جا رہا ہے، لیکن انہیں نہ میری جنت دیکھی ہے نہ میری جہنم دیکھی ہے، لیکن اس نے میں ایمان لیا کہ میں تو ڈری جا رہا وا، وہ میری نافرمانی والے کم نہیں کرتا ہے۔ فرشتوں تسی گواہ ہو جاؤ میں اس بندے کو معاف کر چھڈیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جڑا بندہ اللہ دے پیش ہون تو ڈر گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 2 جنت عطا فرمائی۔ حدیث پاک جو ہوتا ہے ایسی جنت اس زمین اور آسمان کے درمیان اتنا خراب ہے، اس کو بھی بڑی ایک ادنا جا آدمی جو سب تو بعد اندر جنت داخل ہوئے گا، وہ اتنی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے داخل ہوئے گا۔ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا خراب، 500 سال کی مسافت تک 70 سمانہ دی اتنی مسافت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جنت مومنہ واسطے تیار کی دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس جنت حاصل کرنے والے کم کرنے والا بنائے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کا دن جب انسان کا نامہ اعمال سجے ہاتھ کے اندر مل گیا تو سمجھو بندہ کامیاب۔ اللہ کا قرآن اس نقشہ کھینچے کہ سجے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال ملے گا نا جب قیامت والے دن، فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ اللہ اکبر۔ سجے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال مل جانا کامیابی کی علامت۔ انسان اپنے دوستوں کو، اپنے بیلیاں کو، سجنوں کو آکھے گا میرا نامہ اعمال پڑھ کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں کامیابی عطا فرما دیتی ہیں۔ ہر ایک بندے کو اپنا نامہ اعمال ملنا۔ دنیا تے اگر کسی نے زیادتیاں کیتیاں ہو گیا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ ذرہ کتنے بریک ریت دانے جس طرح سورج آ رہا ہے نا اندر ایک سراخ دے وچ وہ دھواں جا اڑدا ہوندا وا، کتنے بریک ذرے ہوندے نے۔ اتنی بھی اگر کسی نے نیکی کیتی کہ وہ بھی بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دے۔ اگر کسی نے برائی کیتی ہے، کسی نے زیادتی کیتی ہے، کسی قسم کی بھی زیادتی ہے، یہ بھی بدلہ اللہ دے ہاں پورا پورا بدلہ قیامت کا دن دیتا جائے گا۔ اللہ وَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ یہ بندہ کہے گا مینوں پتہ سی میں ایک دن اللہ کے دربار سے جا کے اپنا حساب کتاب پیش کرنا وا، مینوں یقین سی میں اللہ کے دربار سے جانا ہی جانا وا۔ میرا نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجے ہاتھ کے اندر عطا کر چھڑیا۔ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماؤں کہ میرے جنتی نواب اس جنت کے اندر داخل ہو جا، جتوں تیرا دل کرتا ہے پھل فروٹ کھائی جا، دودھیاں نہراں تیرے واسطے تیار کیتیاں، شہد دیاں نہراں تیرے واسطے تیار کیتیاں۔ کیوں؟ دنیا تے تو زندگی گزار کے آئے میری مرضی کے مطابق، آج تیریاں منیاں جان گیا، جو تو آکھے گا وہی ہو جائے گا۔ فی جنات عالیہ قطوفها دانیہ۔ چھوٹے چھوٹے کلمان ایک جیسا کے بچے بہت ہوتے ہیں چھوٹی عمر کے اندر نابالغ بچے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر سارے خدمت گزار بنا دینے نے۔ گھر کے اندر کوئی چھوٹا بچہ نہ ہوئے، کوئی سودا سر پہ ہونا، کتنی پریشانی بڑھتی ہے۔ چھوٹے بچے پاسے برکت نے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ انہاں بچیاں نال شفقت نال پیار نال محبت نال پیش آیا کرو۔ اور حدیث پاک چاہتا ہے اپنے بیٹے نو 7 سال کی عمر دے جدو ہو جائے تو 3 سال تک ٹریننگ دو نماز دی، اپنی عمری لا کے مسجد اندر لے آؤ، 3 سال تک نماز دی تربیت کرو۔ جب 10 سال کا بچہ ہو جائے اگر نماز نہیں پڑھتا تو پھر سختی کرو، مارو، بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھی؟ فی جنات عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماؤں گے میرے بندے یہ دنیا تے جدوں نیک اعمال کرتا رہا، میری فرما برداری والے کم کرتا رہا، آج جنت کے اندر گلمان تیری خدمت واسطے اصل مہیا کر چھڑے نے۔ انسان کا دل کرے گا بھی آج میں نا قورمہ کھانا ہے، بٹیر کھانا ہے، یہ انسان کے دل کے اندر ارادہ ہوئے گا روشت ہو کے
کر دیتا جائے گا. دل کی تمنا آئی ہے. اللہ نے قرآن میں دسیا نا اللہ اکبر بما اسلفتم فی الایام الخالیہ ایام کے اندر جنہاں پچھلے دن میں گزر چکے ہیں اس دنوں کے اندر ساری عبادت کرتا رہا. سردیاں دیا راتاں سی نرم تے گرم بستر چھڈن نوں دل نہیں سی کرتا لیکن جب تیرے کم دے وچ آواز پہندی سی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا تیرے کاروبار سے بڑا تیری تجارت سے بڑا تیرے ہر شے سے بڑا بٹ اللہ دے اکبر تے لبیک کہہ کے مسجد اندر جا کے جب تم نماز پڑھی ادا کی ٹھنڈے پانی کے نال وضو کرنے کو دل نہیں کرتا لحاف چڑھنے کو دل نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بما اسلفتم فی الایام الخالیہ یہ تیری وہ دنوں کی کمائی ہے. تینوں یقین سی پختہ یقین سی میں ایک دن اللہ کے دربار میں جا کے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا. اللہ اکبر. میرے دوستوں کل نفس ذائقۃ الموت حدیث پاک چاہتا موت ہر وقت انسان نے پیچھے لگی ہوئی ہے اور قبر انسان ہر روز 5 وقت بازا دیتی ہے 5 ٹائم بازا مارتی ہے. بندیا میں سپا کٹھویا دا کر رہے ہیں وہ تو دنیا تو کوئی دارو لے کے آنی قبر کنجی میں نہر کوٹھڑیاں وہ روشنی کا سبب بنا کے دنیا تو لے کے آنی. قبر کنجی میں وحشت دا گھر تنہائی دا گھر اتوں کی اپنا ساتھی نہ لے کے آنی. قبر جب انسان ہر روز 5 وقت وعدہ مارتے لیکن اسی قبر کو یاد کیتا نہیں یاد. قبر انسان کو ہر روز موازہ دے رہی ہے بندیا ایک دن تو آنا کر کے چلتا تو دنیا سے یہ یاد رکھ لا تیری اکڑ ساریاں ختم ہو جاتی ہیں. نگاہ مارو ساڑھے اندر کتنے بہادر تھے جرنیل سب وہ کتنے چلے گئے. موت نے مروڑ کے انہوں نے قبر کا تیری کا نشان بنا دیتا. سپا جٹھویاں دا گھر دا مطلب کی ہے دنیا سے نمازاں پڑھا کے قرآن کی تلاوت کریں گے قبر میں تو روشنی کا سبب بن جائے گا. نماز تہجد ادا کریں گے گویا کہ تو قبر اندر چراغ لے کے چلا جائے گا. اس نے کوٹڑی کے واسطے تیاری کریے قبر اس کے ساری نماز جنازہ ادا کی جائے سانو پتہ ہی نہ لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے گناہگار لوگوں کا تذکرہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. گناہگاروں جدوں انہاں دا نامہ اعمال کھبے ہاتھ دے اندر مل گیا تے آکھن گے کاش میں موت آئی سی میں دوبارہ تو اٹھایا نہ جانا. یا لیتنی لم اوت کتابیا میرا نام اعمال میں نہ ملتا ولم ادری ما حسابیا میرا حساب و کتاب نہ ہوندا. یا لیتا قانت القاضیہ موت آ گئی سی دوبارہ مینوں اٹھا کے میرا نام اعمال میں نہ دتا جانا. پھر انسان آکے گا ماغنا انی مالیا میرے کولے بڑے دولتاں سن میرے کولے مربے فقیراں دے اندر
بڑے بڑے میرے کو کارخانے سن، بڑیاں دولتاں سن، خزانے سن میرے کو، ماغنانی مالیا، میری مال دولت نے بھی میرے کام نہ آیا۔ اور جڑا گن گن کے رکھدا سی الذی جمع مالا وعددا ایحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ۔ انسان ہر روز اپنا مال خزانہ گن گن کے رکھ رہا، لیکن پتہ نہیں موت کدوں آ جانی ہے۔ ایمان دولت اتنے رہ جانا، تیرا بندہ تیرے نال ساتھ نہیں جانا۔ اور ویکھنا قارون جدوں گیا تو ہاتھ خالی سی، خزانہ سارے دنیا تے رہ گیا۔ ماغنی مالیا حلقتی سلطانیہ، میں وقت دا بادشاہ سا، حکمران سا، وزیر اعظم میں ایم سا، لیکن آج میری حکومت نے، میری دولت، میری سلطنت نے بھی میرا کوئی ساتھ نہ دیتا۔ اللہ حلقتی سلطانیہ، یہ اللہ کے سامنے جب اللہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماؤں گے میرے فرشتیوں اے منہ دے اندر گالا مار کے نو بند کر دے ذلیل، اے دنیا تے اپنی مرضیاں کرتا رہا، اے سامنے اذان بھی ہوتی سی، اے سامنے ہر شے رکھی سی، لیکن اپنی مرضیاں کرتا رہا۔ اس طرح بکواس کری جا رہے منہ بند کر دیو۔ فرمایا خذوہ فغلوہ، 70,000 سنگلا دے اندر جکڑ کے انسان تیرے جسم کو پروتتا جائے گا۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، الٹا لٹکا کے جہنم دا پالن بن گئے گا انسان کو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70,000 سنگلا دے اندر تے 70,000 فرشتیاں نے تینوں پکڑ کے جہنم دے اندر سٹ دینا۔ کدوں سٹنا؟ جدوں تو اللہ سے رسول دی نافرمانی کیتی، اپنی مرضیاں کیتیاں۔ انہ قال لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بندیا انہ قال لا یؤمن، تو اللہ سے رسول تے ایمان نہ لے کے آیا تو آکھیا کوئی گل نہیں، موت آ لیں جو میں نمازاں بھی پڑھ لواں گے، موت جدوں آئے گی صدقہ خیرات بھی دے لواں گے۔ فصدق وکن من الصالحین، انسان اپنی زبان دے وچوں آکھے گا جدوں موت دا فرشتہ دیکھے گا، آکھے گا تھوڑی جی مولت مینوں مل جائے، جڑے میرے پیسے بینک دے اندر پئے نے، جڑیاں دولتاں میں گن کے رکھ کے آیا ہاں، فصدق وکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ سورہ منافقون کا آخری رکو۔ انسان اپنی زبان چو آکے کہ یا اللہ کچھ ٹائم مولت میں مل جائے، کدوں جدوں ہر شے اپنی آنکھوں دیکھ لیا پھر یقین کرے۔ تقاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہ فوج سألہم خزنۃ ألم یأتکم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ غریب ہے کہ جہنم میں غصے میں پھٹ جائے۔ ان جہنم قانت مرصادا للطاغین مآبا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جہنم ساری غات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، جی میں بلی کو شکار میں پکڑنا ہوئے نا، چھپ کے رخ کے غات لگا کے بیٹھی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان جہنم قانت مرصاد، مرصاد کے اندر غات لگا کر شکاروں کو پوچھنا۔ لیکن اسی اپنی مایا کی مگن دے اندر، سستی دے اندر اسی بیدار نہیں ہو رہے، ساری آنکھیں نہیں
بالکل نہیں سمجھتے سارا دن اسی اپنے حل جوڑتے ہیں کاروبار کرتے ہیں لیکن نماز پڑھنے واسطے سارے کو ٹائم کو نہیں وقت کو نہیں اللہ دے بندو رب نو کی جواب دیو بس اتنا سوال ہے تھوڑے نال اے جہان چھڑ دینا میں بھی چلے جانا تسا بھی چلے جانا اگر اللہ تبارک و تعالی نے پوچھ لیا تیرے پڑوس کے اندر مسجد سی ان مسجد نو آباد کیتا سی کہ ضائع کیتا وا اللہ نو سی کی جواب دینا ساڈے کول کوئی جواب نہیں ہونا اللہ دے بندیو مسجداں تھوڑے نال آباد نے اگر تسی مسجداں بنائیاں پیسے خرچ کر دیو ہر شے خرچ کر دیو لیکن اگر تسی نماز نہیں پڑھو گے نماز پڑھنے سے نہیں آؤ گے ساڈے واسطے یہی مسجد مبارک جان بن گئی ما اغنی مالیا حلق انی سلطانیہ انسان آکھے گا میرے کو بڑے مربے سی جگیرہ سی دولتاں سن آج میرے مال دولت میرے کم نہ آیا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لوگوں میں قرض حسنہ عطا کریں اللہ کے علم قرض کی ضرورت ہے وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اگر تسی ایک روپیہ اللہ کے راہ کے اندر خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قیامت والے دن تھوڑے سامنے تمہیں مل جائے گا لیکن اسی کہتے ہیں اگر اللہ کے راہ کے اپنا مال خرچ کر دیتے نا سارا مال کم ہو جائے گا اگر کوئی دودھیاں واجہ تے میلہ کرانیاں ہونا تو پھر اسی کہتے یار برادری والے کی آکھن گے شریف کی آکھن گے تو کوئی پیسے ہی بنے قرض بھی چکاں گے ہزار بھی لواں گے تو بڑھ کر کے ہر نوٹ میں نشاور کرا گے رحمان کو ناراض کر رہے تو شیطان کو راضی کر رہے اللہ نے فرمایا شیطان تھوڑا دشمن ہے اس دشمن کو بچ جاؤ لیکن اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہوئی ہے اسی رحمان کی بات نہیں مننی شیطان کی بات دوستو کامیاب ہوئی جڑا جہنم کو نہ بچا لیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز کامیابی اگر تسی چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تسی جہنم تو اگر بچا لے گئے تو کامیاب ہو ایک تم چھوٹا جا ایک وظیفہ دستا ہے کامیابی واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ روزانہ 1000 مرتبہ کرتے درود پاک پڑھتا 1000 مرتبہ وہ بندہ دنیا تے اپنا جنت کے اندر کر دیکھے گا پھر اس کے بعد وہ موت آئے گا یہ کس نے فرمایا میرے اور تھوڑے پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب کیا پڑھا کرو آپ نے فرمایا جڑا بندہ روزانہ 1000 مرتبہ کرتا درود پاک پڑھتا اس بندے نے اتنی دیر تک موت نہیں آئے گی جتنی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر کھانا کھا دیں یہ وظیفہ ہر بندہ اپنائے پریشانیاں مصیبتیں تکلیفیں دکھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت نہ دور فرما دیں گے دوسرا وظیفہ جب مؤذن اذان دیندا جس طرح اذان دے اللہ اکبر اس طرح کرنے کے رہے ہیں جب مکمل کرنے تو بعد میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور پاک پڑھنا ہے پھر دعا پڑھنی ہے اور دعا پڑھ
پڑھنے تو بعد آپ نے فرمایا جڑا بندہ ہے کلمے کہندا اذان دے دوران دا کرتے درود پاک پڑھ کے دعا پڑھتا قیامت والے دن میں اس بندے دی شفاعت کراں گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر سند کے نال حدیث موجود ہے. اسی اذان ہو رہی ہے اسی نہ ٹی وی بند کر دیں نہ اپنی گلاں بند کر دیں. عورتوں نے سر تو دوپٹہ نہ تھا ہوندا پتہ ہی نہیں ادب ہی کوئی احترام ہی کوئی نہیں. اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو دوستو دو عمل بہت نے انشاءاللہ تعالی جڑا بندہ ان دو باتوں تے عمل کر لے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنت الفردوس عطا فرما دے گا انشاءاللہ. اگر عمل کرو گے عمل تو بغیر کچھ بھی نہیں ملنا. دنیا کی زندگی کے اندر عمل ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. اصل موت اور زندگی اس واسطے بنائی ہے تو دیکھیے دنیا کے کہڑے لوگ اچھے عمل کرتے ہیں اور کہڑے لوگ برے عمل کرتے ہیں. اللہ کو دعا اللہ تعالیٰ سے بند رکھتے ہیں ناصر بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دلوں کے اندر اپنا ڈر خوف پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی موت یاد کرنے والا بنائے. دوستوں سارے رشتہ دار ماں باپ بہن بھرا دوست احباب کدوں کے جہان چڑھ کے چلے گئے نے انہوں واسطے صدقہ جاریہ مانگنا بہترین طریقہ 5 وقت کی اسی نماز پڑھیے قرآن کی تلاوت کریے صدقہ خیرات دئیے انشاءاللہ سارے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ کو دعا ہے میرا سنیا سنا اس کا توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ.